لما فتت لعندكن على الغرفة كنتوا عم تحكوا بين بعضكن. يلا احكوا لشوف. سيت مثلك، بس نحن لازم نهدى ونفكر بعقل. لك خالتي من جديد في ورثة بهالدنيا أهم من علاقة الإخوة ببعضهم؟ طبعا. وما عم بقدر صدق. لو كان بسيط، وبزعل إذا بشوفكن زعلانين. ليك خالتي عم تحكي كل شي بوضوح. معك حق، كلامك صح. هو كمان ضحية مثلنا، وما لازم نلومه على شيء. بعضنا. إيه؟ أصلاً كنت رح مر على حبيبتي ألفت عطيني صحنك، خليني أعطيكي من هالبرك. قول صوم. الإفطار أصلاً بلا ما تصوم وهي بهي الحالة. هي كتير تعبت بآخر فترة. صح. وإنتي كمان أميرة. نعم. شو يعني؟ معقولة تصومي وانت بهي الحالة؟ ما بيصير. سمعت صوتكم قلت بجي لعنكم. بالله جد؟ وليش ما قدرت؟ يسلم الصحتين وهنا، الله يتقبل منكم. هي بتضل اختي الوحيدة. مسکرا رہے تھے. ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو. ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا. میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا. یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی. ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں. زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا. وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی. ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا. اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں. ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو. اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا. خط میں عادل کے الفاظ تھے اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو. ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے. ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی. کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا. گھروں میں مسکرا رہے تھے. ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو. ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا. میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا. یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی. ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں. زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا. وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی. ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا. اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں. ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو. اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا.
خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی، آج کوئی خط آیا؟ اور ہر روز جواب ملتا، نہیں بیبی، آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا، عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی، آج کوئی خط آیا؟ اور ہر روز جواب ملتا، نہیں بیبی، آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا، عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں
جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکتی درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکتی درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔
خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی، آج کوئی خط آیا؟ اور ہر روز جواب ملتا، نہیں بیبی، آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا، عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی، آج کوئی خط آیا؟ اور ہر روز جواب ملتا، نہیں بیبی، آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا، عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے
3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا۔ اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا۔ اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔